خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسکرپٹ ہے، ان کو ٹیکنیکل طور پہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے ساری کہانی ہو رہی ہے، ان فیصلوں میں ان مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، آئینی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں. خان صاحب ان کو صرف سیاسی مقدمات کے طور پہ نہ لیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں بڑے سیریس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں جی تو ہر پاپولر لیڈر کو کسی نہ کسی سازش کے تحت یا ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر ہی ناک آؤٹ کیا گیا. آپ شیخ مجیب کو بنگلہ دیش والے ایشو پہ آپ اٹھا لیں، اگر اس کو اس وقت اقتدار مل جاتا جس کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں تو شاید پاکستان ہمارا آج بھی متحد ہوتا. صحیح. اس کے بعد مغربی پاکستان میں بھٹو ایک موسٹ پاپولر لیڈر تھا، اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا تھرو ججمنٹ آف دی کورٹ، اور اس کے بعد آج تک وہ ججمنٹ کا ریفرنس ہم کسی کورٹ میں نہیں دیتے. پھر میں آگے آتا ہوں نواز شریف صاحب پہ، اس کو بھی آؤسٹ کیا گیا. بہتر ہوتا کہ جب آپ کے پاس کرپشن کے کیسز ہیں، اتنے لمبے چوڑے کیسز ہیں، آپ ان کیسز کی بنیاد پر ان کو آؤسٹ کرو. بہرحال ایک ایسی ریزن پہ ان کو آؤسٹ کیا گیا. اور آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی سازش کی بنیاد پہ کوئی کیس بنے. میں سازش کی بات بھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اس لیے میں اس کو سازش کا لفظ میں نہیں کہہ رہا. آپ میرے ذمہ نہ ڈالیں. اگین آپ نے جو جس طرح آپ نے شیخ مجیب الرحمان سے کہانی لے کے چلے ہیں، ایک ہمیشہ دو لفظ میں نے کہے، ایک ہے سازش، ایک ہے ٹیکنیکلٹیز پہ آؤسٹ کیا جانا. کسی جگہ سازش استعمال ہوئی، کسی جگہ ٹیکنیکلٹیز استعمال ہوئی. تو آج ایک موسٹ پاپولر لیڈر دیکھیں، ہمیں ملک کا سب سے پہلے سوچنا ہے. اس وقت ملک کی واحد فیڈریشن کی جماعت ہے پی ٹی آئی. آپ پنجاب میں اکثریت پہ ہیں، کے پی کے میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے، کراچی میں ہے، انٹیریئر سندھ میں ہے، بلوچستان میں اس کی ایگزسٹنس ہے. واحد پارٹی ہے، کوئی اور پارٹی اس کے مقابلے کی فیڈریشن کی پارٹی نہیں. آپ اگر اس کو ان ٹیکنیکلٹیز پہ ڈال کے، اور اسپیشلی جو آج دہشت گردی کے مقدمے کی بات ہم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک شخص اس پہ دہشت گردی کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس پہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے. اگر دوستوں کو موقع ملے آج ہی پڑھ لیں. پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ پیج 61، 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے کہ وہ کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہاں ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے، اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جی میں قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی کروں گا. اس پہ آپ، جس شخص نے پوری دنیا میں یہ ایک میسج دیا کہ بھائی میں مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، آپ نے، ہم مسلمانوں نے پکڑ کے، ہم پاکستانیوں نے پکڑ کے اس کو دہشت گردی کے مقدمے میں ڈال دیا. جب آپ چیز ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے اوور ری ایکٹ کرتا ہے، تو پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے والے ہمارے مسلمان تمام اور باہر کی دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ نامناسب ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو عدالتوں پر اعتماد ہے نا میرا خاص سے، تو اگر مقدمات کی بنیاد درست نہیں بھی ہے تو عدالتیں تو آزاد ہیں نا. ضرور ہے، تو عدالتوں نے، تو میرے خیال میں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. سچ نہیں ہونی چاہیے، میں تو نہیں کہتا، لیکن میں اس میں ایک بات آگے کہوں کہ جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرو، آپ نے اپنی بات بھی کی، اگر آپ پی ڈی ایم کے موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، پرانی نہ جائیں، جسٹ 1 month بیفور کی اگر آپ اٹھا لیں. میں نے پریس کانفرنس کی تھی، ہنگامی پریس کانفرنس، کہ آپ ججمنٹ کو ڈسکس کرو، ججز کو ملائن نہ کرو. ججز کے خلاف جو نام لے لے کے آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا گھراؤ کریں گے، اور یہ الفاظ نہیں تھے کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، یہ کہا ہم آپ کا گھراؤ کریں گے، یہ کہا کہ آپ فلاں فلاں وہ جج ہو جو ہمارے این ٹی پی ایم ایل این ہو. الفاظ ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کنٹمپٹ ٹرو سینس میں. لیکن عدالتیں ہمیشہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کرنی چاہیے، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پالیٹکس کو پالیٹکس میں رہنے دو، اور عدالتیں اپنا احترام، عزت ان کا تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ انصاف پہ فیصلے کرتی ہیں. وہ کبھی بھی عدالتوں کا احترام توہین عدالت کے ذریعے نہیں آیا، ان کا احترام ہمیشہ انصاف کے ذریعے آتا ہے. بالکل، ان کے فیصلوں کے ذریعے آتا ہے. اس میں ایک چیز میں پولیٹیکل ورکرز کے لیے کہتا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہتا ہوں کہ آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو، اس گڑھے میں کل آپ نے گرنا ہے. ایسا ماحول خدا کے لیے نہ کریٹ کرو کہ آپ دونوں اسی گڑھے میں، ایک آج گر رہا ہے ایک کل گرے گا. ایسا حالات نہ پیدا کریں. اور پاکستان کی آج کی جو سچویشن ہے،
آپ پورا سرائکی وسیع بالکل ڈوبا ہوا ہے، یار آج تو اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے ان غلط مقدموں سے باہر ہی نکل رہے، اور یہ اگر آپ کی پرفارمنس ہے تو پھر آپ کو پبلک میں آپ جب جائیں گے الیکشن میں لوگ آپ کو پھر جواب دیں گے۔ لیکن کچھ نادیہ نقی کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شریک گفتگو کریں۔ نادیہ کیا کہیں گے، یہ جو خان صاحب بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں اس سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو پوری ایک تاریخ گنوا دی کہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو لگتا ہے کہ بیانے میں کچھ جان ہے، کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ شرازی صاحب بہت شکریہ فار دی انویٹیشن۔ میں نے بڑے غور سے اور تحمل سے سنا ہے شعیب شاہین صاحب نے جو بات کہی، جو تاریخ کا انہوں نے حوالہ دیا۔ بے شک ہم تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے، یہ تاریخ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ جہاں پر عدلیہ کو بھی ایکسرسائز کیا گیا ہے سابق وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے۔ اچھی بات ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے گو کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا۔ میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کے خلاف جو دفعہ 144 کا جو کیس تھا کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، یہ مجھے لگا کہ یہ ایک ہائی ہینڈڈنس کی بات ہے، کیونکہ دفعہ 144 تو افتخار صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کراچی میں بھی نافذ ہوتی ہے 31 دسمبر کے دن، اور سبھی جو ہے اس کو فراموش کرتے ہیں، تو سب کو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب دہشت گردی کی جو دفعات لگائی ہیں بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا یہ دفعات بنتی تھی کہ نہیں، لیکن ایک چیز سے مجھے اختلاف ہے، ماضی میں جس نے بھی جو غلط بات کہی، اگر کورٹس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس وقت کے جج صاحبان نے کیا تو میرے خیال سے غلط کیا، کیونکہ عدلیہ کا ایک وقار ہے اور اس وقت ان کو ریسٹرین نہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر بلا کر تنبیہ کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں پہ فرق ہے، شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیگل ایکشن لیں گے، میں نے تو اس کلپ کو بار بار سنا ہے، انہوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ Now that amounts to a threat، اور یہ میرے خیال سے ایک سابق وزیر اعظم اور ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین کے الفاظ جو ہیں وہ یہ زیب نہیں دیتے۔ دوسری جانب آپ نے ذکر کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز، میرے خیال سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز جو ہے نہیں ہے، بلکہ ایک کیس ہے کہ جس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں اور آج سے نہیں ہے، وہ 8 سال سے ڈسکس ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بے شک گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور ہائی ہینڈڈنس دکھا رہی ہوگی کہ وہ ان کو الجھا رہی ہے، اور پیچھے جہاں سے پاور چلتی ہے وہ بھی دکھا رہے ہوں گے، لیکن شاید انہوں نے یہ پاور جب نہیں دکھائی تھی جب یہ وزیر اعظم تھے، اس وقت ان کیسز کو روکا گیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ اب وہ جب وہ سپورٹ چلی جاتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اگر جگ ہسائی آج ہو رہی ہے تو جگ ہسائی ماضی میں بھی ہوئی تھی پاکستان کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونی چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اگر فورن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہے تو میرے خیال سے عمران خان صاحب اسے کنٹیسٹ بھی کریں گے، لیکن جتنا انہوں نے ڈیلے کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو اس وقت باتیں ہیں بیلنسنگ ایکٹ کی بھی عمران خان صاحب بہت ذکر کرتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے، تاکہ نواز شریف کو بھی اگر لانا ہو تو لیجسلیشن کے ذریعے وہ بھی بینیفیشری ہو جائیں اور عمران خان صاحب بھی ہو جائیں۔ انہوں نے بڑا اعلان بھی کہا کہ مجھے ان کے ساتھ کیسے آپ کھڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن نادیہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان مقدمات کی جو بنیاد بڑی جینون کیوں نہ ہو، لیکن جس انداز میں اس وقت حکومت کو ایگریسولی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے تو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ پھر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب اس وقت مقبولیت کے اپنی انتہا پہ ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں آگے چل کے پولیٹیکل ڈسٹربنس اور پھر اس کے نتیجے میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اگرچہ ان کیسز کو نمٹانا ضرور ہے، بٹ جو ایگریشن ہے اس کو تھوڑا سا ہم کنٹرول کریں تاکہ تاثر نہ ابھرے اور اس کے نتیجے میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن افتخار صاحب اس کے لیے کیا خان صاحب راضی ہیں؟ کیا وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے راضی ہیں؟ وہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ تو بالکل بیٹھنا ہی نہیں چاہتے نا۔ تو یہ تو سب تمام جماعتوں نے سوچنا ہے کہ اگر سیلاب کی سچویشن ہے، پورا ملک اس وقت ڈوبا ہوا ہے اور بہت ہی بڑی کلیمٹی ہے، میں کہوں گی کہ 2005 کے زلزلوں سے زیادہ بڑے کوانٹم پر تباہی ہوئی ہے، تو اس وقت پھر یہ تمام چیزیں رک جانی چاہیے۔ لیکن آپ نے کل ہری پور میں جلسہ بھی دیکھا جس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا، جو انیشلی ابتدا میں آپ کے کلپس بھی چل رہے تھے، جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک تاریخ کا کہا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو یہ ہوگا۔
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کہہ تو رہے ہیں, ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے ان کی جانب سے. ہاں لیکن نہیں, اس وقت تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے سندھ میں, کیونکہ 23 اضلاع جو سندھ کے ہیں, جو بلوچستان ہے, جو سدرن پنجاب ہے, آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا ہے. لیکن ایک چیز بس میں ایڈ کرنا چاہوں گی شرازی صاحب بیفور یو ٹیک اے بریک, کہ مجھے جو ایک چیز پورے ڈسکشن میں, چاہے وہ ماضی میں ہوئی ہو, چاہے ابھی ہوئی ہو, یا پھر مستقبل میں ہوگی, دیکھیں مقبولیت کے پیمانے سے ہم قانون کی حکمرانی کو کیوں گیج کرتے ہیں؟ کوئی بھی مقبول ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے, یہ سوچ کر کہ کوئی مقبول ہے لہذا ہمیں قانون کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے, وہ قانون شکنی کرتا رہے, میرے نزدیک یہ پھر بالکل غلط ہے, اور پھر اس طرح سے آپ رول آف لا کبھی قائم نہیں کر سکتے.